گر میں فغاں ہے جرس اٹھ کے گیا قافلہ، وائے وہ رہرو کہ ہے منتظر رحلہ۔ تیری طبیعت ہے اور تیرا زمانہ ہے اور تیرے موافق نہیں خانقاہی سلسلہ۔ دل ہو غلام خرد یا کہ امام خرد، سالک راہ ہوشیار سخت ہے یہ مرحلہ۔ اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر، گردش دوراں کا ہے جس کی زباں پر گلا۔ تیرے نفس سے ہوئی آتش گل تیز تر، مرغ چمن ہے یہی تیری نوا کا صلہ۔ علامہ اقبال ان اشعار میں بھی عمل کا درس دے رہے ہیں ملت کے لوگوں کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھ کہ جو لوگ صاحب ہمت اور عزم و حوصلے کے مالک ہوتے ہیں وہ کسی سہارے کے بغیر بھی جد و جہد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قافلے کو روانگی کا سگنل مل چکا ہے، وہ اپنی منزل کی جانب آغاز سفر کے لیے تیار ہے، لیکن تو جو اس قافلے کا ایک فرد ہے اور سواری کا منتظر ہے یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے کھڑا ہے، یہ تو بے عملی کی دلیل ہے۔ اے مسافر اٹھ کہ قافلے کے کوچ کی گھنٹی فریاد کر رہی ہے، یعنی بج رہا ہے اور قافلہ چل پڑا ہے۔ افسوس اس مسافر پہ جو سفر کے لیے سفاری کے انتظار میں ہو، کیونکہ لازم نہیں کہ سفاری کا انتظام بھی ہو، لہٰذا جنہوں نے منزل مقصود پہ پہنچنا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ چل پڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں۔ میں فغاں فریاد میں مصروف، جرس قافلے کا گھنٹہ جو کوچ کے وقت بجایا جاتا ہے۔ اٹھ جاگ ہوش میں آ، وائے افسوس، رہرو کہتے ہیں مسافر کو، منتظر رحلہ کوچ کے لیے سواری کا انتظار کرنا، موافق مناسب، خانقاہی سلسلہ مجاوروں کا کام، یعنی وہ زندگی جو جد و جہد سے خالی ہو، غلام خرد عقل کا غلام، امام خرد عقل کی رہنمائی کرنے والا، سالک راہ مسافر، مرحلہ کہتے ہیں منزل کو، خود ہی اپنا آپ، شام و سحر شام اور صبح یعنی وقت، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، گردش دوراں زمانے کا چکر، گلا کہتے ہیں شکایت کو۔ اے ملت کے لوگوں، تیری طبیعت کے لیے خانقاہی سلسلہ موضوع نہیں، تیری طبیعت بھی بدلی ہوئی ہے اور زمانہ بھی۔ اقبال کہتے ہیں ان خانقاہوں تک محدود رہنے کا زمانہ چلا گیا، اب تو انسان اس قدر ترقی کر چکا ہے اس کے لیے یہ بے معنی ہو کے رہ گیا ہے۔ اٹھ آگے بڑھ، محنت کر، اسٹرگل کر۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں اب تیرے پیش نظر مقصد کے حصول میں دو راستے ہیں کہ یا تو دل کو عقل کا تابع کر لے یا پھر دل ہی کو سب کچھ مان کر ان کے مطابق عمل کر، لیکن یہ بھی جان لے کہ دل کی رہنمائی ہی میں تو حصول مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جس کی زباں پر زمانے کی گردش کی شکایت ہو، جو ہر وقت زمانے کی شکایت کرتا رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کی خودی ابھی صبح و شام کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، لہٰذا ان زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے اپنی خودی کو پختہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں وکٹم نہ بنو، ہر وقت کمپلین نہیں کرو کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ تم سب کے پاس چوائسیز موجود ہوتی ہیں، ہم جو کچھ ہیں جس جگہ بھی ہیں اس جگہ کیونکہ جو چوائسیز ہم نے لی تھی زندگی میں۔ آخری شعر میں کہتے ہیں اے باغ میں گانے والے پرندے، تیرے گیتوں کا یہی انعام ہے کہ تیری وجہ سے باغ کے پھولوں کی آگ تیز ہو گئی، یعنی باغ میں تازگی آ گئی۔ شعر میں دراصل علامہ اقبال اپنی شاعری کے متعلق بتا رہے ہیں کہ میرے اشعار میں جو نظام فکر موجود ہے اس کے سبب قوم میں زندہ رہنے کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے اور وہ عمل کی طرف، ایکشن کی طرف، ایگزیکیوشن کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ یہی میرا مقصد تھا اور میں محسوس کرتا ہوں اس صورتحال کے پیش نظر مجھے اپنی فکری کارکردگی کا صلہ مل گیا ہے۔
یہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، اس کا نام ہے iqbaleasy.com. اگر موقع لگے تو اس کو دیکھیے گا. اس میں علامہ اقبال کی تمام کتابیں موجود ہیں اور ان کی ایکسپلینیشن بہت ہی آسان الفاظ میں کر دی ہے، اور فارسی کے شعر بھی اردو میں کر دیے ہیں. میری پسندیدہ کتاب ہے اسرار خودی. اگر وہ موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا. اور اس میں ایک پیاسی چڑیا کی کہانی اور کوئلہ اور ڈائمنڈ کی کہانی